یہ ساری دنیا میں ہوتی ہے. آپ ہندوستان میں چلے جائیں, وہاں پر لیڈ کلاس سکولز فرق ہیں, پبلک سکولز فرق ہیں, اور ان کے جو سیمنریز ہیں, جو ان کے مدارس ہیں کرسچنس کے, وہ فرق ہیں. لیکن ایک نیشنل ویژن ایک ہی ہے. اس نیشنل ویژن کے تحت پھر وہ آدمی خود جو پڑھانا چاہے پڑھا لے. انڈیا کا ذکر آیا, میں مانتا ہوں کہ انڈیا نے بہت سارے معاملات میں ہم سے پیش رفت کی. آئین اچھا چلا, ڈیموکریسی اچھی چلی, انڈسٹری اچھی چلی, گروتھ اچھی کی, پیس ہم سے زیادہ بہتر لیا. لیکن جو اتنا بھی ہم آئیڈیلائز کر لیتے ہیں, اس کے ریزنز ہمیں دیکھنی ہیں. انڈیا کے وہ صوبے جو ہمارے ساتھ تھے, پنجاب ان کا اور ہمارا پنجاب, اس میں لٹریسی دیکھ لیں, ہماری لٹریسی اس والے پنجاب سے کم نہیں ہے. ان کو جو 1,00,000 جعلی ڈگری صرف 2009 میں صوبہ بہار سے پکڑی گئی ہے. میں یہ کہوں گا کہ ان کی ترقی کی جو علمی ترقی کی وجوہات ہیں, بنیادی طور پہ وہ ایک ریجن ہے جس نے پورے انڈیا کے لیے انجن کے طور پہ کام کیا. یہ ان کا ساؤتھ تھا. ساؤتھ نے تعلیم 100% تھی, انہوں نے آئی ٹی میں آگے لگے. ان ساؤتھ نے ہی پورے انڈیا کو کھینچا. اگر پاکستان کو ہم نے ترقی پہ لانا ہے تو اس میں پنجاب وہ انجن تھا, اسے وہیکل بننا چاہیے پورے ملک کو تعلیم میں آگے لے جانے کے لیے. جی بیٹا. میرا ایک سوال یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ کسی بھی سوسائٹی کی جو پروگریس ہے وہ اس کی مدر ٹنگ پہ ہوتی ہے. یعنی اگر مدر ٹنگ میں آپ کی ایجوکیشن امپارٹ کی جائے گی تو وہ زیادہ سکسیزفل ہوگی, اور وہ اسٹوڈنٹس کی پرسنالٹی فارمیشن میں بھی بہت زیادہ کام دکھاتی ہے. زبان یکساں ہونی چاہیے, اور وہ کہہ رہی ہیں کہ مادری زبان میں آخر تعلیم کیوں ممکن نہیں. ہم دوسری طرف بات کرتے ہیں ماڈرنائزنگ دا سوسائٹی, کہ ہم نے گلوبلی بیٹر پلیسنگ کرنی ہے. اور اگر ہمارا لٹریچر ہماری مادری زبان میں اتنا انریچڈ اویلیبل نہیں ہے تو ہم کیسے پروگرس کریں گے کمپیٹ کرنے کے لیے دنیا کے لیے. تو میرا یہ خیال ہے کہ ابتدائی لیول پہ اگر مادری زبان میں تعلیم دی جائے, اس کے ساتھ ساتھ سیکنڈ لینگویج بھی, جیسے ہم انگلش ہے انٹرنیشنل لینگویج, سیکنڈ لینگویج کے طور پہ لٹریچر اس میں بتدریج اس میں اضافہ کیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جی سوال ہے. ہم کریکولم پہ بحث کرتے ہیں, کیا جو کریکولم ہے 3, 4, 5 جتنے بھی سسٹم ہیں, کیا ایک مدرسہ ایک اچھا انسان نہیں بنا سکتا؟ کیا ایک کیمبرج کا اسکول ایک اچھا انسان نہیں بنا سکتا, یا ایک سرکاری اسکول ایک اچھا انسان نہیں بنا سکتا اگر اس کی امپلیمنٹیشن ہو؟ سیکنڈلی جو انہوں نے بات کی کہ FA BA کر کے ٹیچر آتی ہیں, اس میں سارا قصور کریکولم کا نہیں ہے. کریکولم میں کچھ ایسی کمی ہے بینگ اے اسٹوڈنٹ جو میں فیل کرتی ہوں کہ چیزیں تو ہیں لیکن اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہے. اگر اب ماسٹرز لیول پہ آ کے ہمارے ٹیچر ہمیں کوئی اسائنمنٹ دیتے ہیں کسی ٹاپک پہ تو ہمارے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں. ہم وہ کیوں نہیں اٹیمپٹ کر پاتے, ہمیں اسائنمنٹ بنانا کیوں نہیں آتی, ہمیں سرچ کرنا یا کسی چیز کو ایلیبوریٹ کرنا نہیں آتا. سٹارٹ میں ہمارے ٹیچرز نے ایسا کیوں نہیں کروایا؟ میں اپنے ٹیچرز کی اس لیے یہ اس آپ نے معاملے بڑا میں ویلڈ کویسچن ہے, اور ہم اس کا جواب بھی لیں گے اعظم بٹ صاحب سے, لیکن ابھی وقت ہو گیا ایک بریک کا. آپ دیکھتے رہیے بدلہ پاکستان. بدلہ پاکستان میں ایک بار پھر خوش آمدید. سوال یہ تھا کہ اساتذہ آخر کیوں نہیں یہ سمجھاتے کہ ریسرچ کیسے کی جاتی ہے, تنقیدی شعور کیسے پیدا ہوتا ہے, اور سوال کا دوسرا حصہ یہ تھا کہ کون سا نظام کس طرح کا نوجوان پیدا کر سکتا ہے. اقبال نے کہا تھا کہ مدرسہ عقل کو آزاد تو کرتا ہے مگر چھوڑ جاتا ہے خیالات کو بے ربط و مقام. مدرسے سے زیادہ میرا خیال ہے کہ ٹیچر کی ذمہ داری ہے. حکومت کہتی ہے جی ٹیچر کو ٹریننگ دی جائے, ٹھیک ہے جی. پچھلی مرتبہ انہوں نے 3.5 ارب روپے کا ٹھیکہ صرف خورشید قصوری صاحب کو دیا, بھی آپ ٹیچروں کو ورلڈ بینک سے جن کی ایڈ آئی ان کو دے دیے, بھی آپ ٹیچروں کو ٹریننگ دیں. انہوں نے باہر سے جو بھی لوگ ملے ان سے زبردستی ٹیچروں کو ٹریننگ دلوا کے, تو کسی کو پتہ چلا وہ بھی ٹریننگ دینے والے بھی انٹرینڈ ہیں. جب گورنمنٹ کے اپنے ادارے ٹیچر ٹریننگ سینٹر بنے ہوئے ہیں تو ان کو کوئی نہیں استعمال کیا جاتا. یہ باہر سے لوگوں کو ورلڈ بینک کی ایڈ جو ہے وہ قرضہ ہم پہ مسلط کر کے ان کو مطلب کیا جاتا ہے, وہ اتنی اچھی ٹریننگ نہیں دیتے. ٹیچر خود کو ٹرین کرنے کی کوشش کرتا ہے. ہاں جی, میرا خیال ہے کہ یہ بھی ایک سوال ہے نا. انٹرنیٹ اویلیبل ہے, کیا ٹیچر کتابیں پڑھتا ہے, لائبریری میں جاتا ہے, ٹیچر کو معلوم ہے کہ اب ماڈرن رجحانات کیا ہیں. ٹیچر کچھ تھوڑی دیر خوشحال ہوا ہے, ورنہ ٹیچر اپنے روٹی کے چکر میں رہتا تھا, اب بھی ہے مگر
پہلے بہت زیادہ تھا بھئی 125 روپیہ ٹیچر کو ڈیلی ملتی تھی جبکہ مزدور 300 روپیہ لیتا تھا. کیا ٹیچنگ میں کسی کمٹمنٹ کا بھی عمل دخل ہے؟ کافی لوگوں میں نہیں بھی ہے, وہ اپنے چکروں میں رہتے ہیں, ٹھیک ہے, اپنی پریشانیوں میں رہتے ہیں, مگر اکثریت جو ہے جو یہ سمجھ کے کرتا ہے میں ٹیچر ہوں, تو جو یہ سمجھتا ہے کہ مجھے نوکری نہیں ملی, یہ میری گریڈ سے کم تنخواہ ملی, یا میں سپاہی بھرتی ہو جاتا. کئی لوگ آ کے ٹیچر جو سپاہی بھرتی ہوتے ہیں نا, وہ کہتا سر جی تسی کتنے لگے ہو, تسی آ کے سپاہی لگو یا ٹریفک چ ساڑ جان لگو, تے تانوں چنگی بھلی مطلب عزت بھی ملے گی تے پیسے ہی ملیں گے, تسی یہ نوکری چھڈو. جی جو کمیٹڈ لوگ ہیں, جس طرح انہوں نے کہا بھی میں یہ ادارہ بنا کے میں تعلیم کا فروغ دینا چاہتی ہوں, اس طرح کے اگر لوگ ٹیچر بن جائیں تو میرا خیال ہے قوم کی حالت بہتر ہو سکتی. جی, ہمارا کوئی بھی نظام ایسا مناسب انسان نہیں پیدا کر سکتا. مدرسہ پیدا کرتا ہے تو طالبان, اور دوسرے لوگ پیدا کرتے ہیں تو کچھ اور قسم کے. دیکھیے حبیب صاحب, یہ بہت پرانا ہو گیا کہ اس دنیا میں ہونے والی ہر برائی کا نام جو ہے وہ بیچارے مولوی پہ ڈال دیں. یہ چاہتے ہیں جو کچھ بھی ہو رہا ہے مولوی کر رہا ہے, یہ قوم کو بھی مولوی بیچ رہا ہے, ایل ڈی میں مولوی بیٹھے ہوئے ہیں, پٹواری بھی مولوی ہوتے ہیں, کچھ نہیں, ہم نے کچھ نہیں کیا. دیکھیں یہ ایسا نہیں ہے ہمارا. اگر آپ ان کو ایویلیویٹ کریں, یعنی کہ ایلیٹ کلاس سسٹم اور جو سرکاری اسکول ہیں اور جو مدارس, 3 ہیں نا اسٹریمز ہمارے ہاں, ان میں سے اگر آپ دیکھیں گے تو ہولسٹک اپروچ صرف مدرسوں میں ہوگی. صرف مدارس میں وہ لوگ پیدا کیے جا رہے ہیں جن کے اندر باقیوں کے مقابلے میں کسی درجے میں شغف جو ہے, حیا جو ہے, باقیوں کے مقابلے میں ایک پرفیکٹ لوگ پیدا کر رہے ہیں, لیکن قدرے بہتر ہے. ایلیٹ کلاس میں تقریباً ختم ہو چکی, ختم کی جا رہی ہے باقاعدہ, ٹھیک ہے. اور جو مڈل رینج کے اسکول ہیں, جو مین اسٹریم اسکولز ہیں, سرکاری اسکول ہیں, اس میں یہ کسی خوش نصیبی ہے کہ اچھا استاد مل جائے اس کو. لیکن ہمارے ہاں جو ہولسٹک اپروچ ہے وہ باقاعدہ نکالی گئی ہے نظام میں سے. اور اس جو نئے نصاب کی بات بٹ صاحب نے کی, 2006 کے نصاب کی بات کر رہے ہیں, میں ان میٹنگ میں موجود تھا جن میں یہ بات کی گئی کہ آپ کو کیا ضروری ہے کہ ہر چیز کو آپ اسلام سے منسوب کر دیتے ہیں. اچھی اچھی باتیں اوروں نے بھی کہی ہیں, اس طرح کی اپروچ ہے. تو نہیں آپ اوروں کی باتیں بتا دیں, وہ بھی نہیں بتانی آپ نے. تو جب تک آپ کی اپروچ ہولسٹک نہیں ہوگی, آپ اگر اسٹوڈنٹس ہیں IER کے, آپ اس کا مطلب جانتے ہیں کہ کیا ہوتی ہے, کہ اخلاقیات اور ویلیوز کو انکلکیٹ کیا جائے نظام کے اندر, چاہے وہ اسکول مین اسٹریم ہو, ایلیٹ ہو, کوئی بھی ہو, اس وقت تک سب کچھ یہی ہوتا رہے گا جو ہو رہا ہے. آپ ٹیچر کو کردار اس کا اور ہمارے موجودہ ٹیچرز کی کوالٹی کے بارے میں کیا کہیں؟ میں سب سے پہلے تو ان کی بات سے آگے بڑھاتا ہوں کہ ہالسٹک اپروچ کی بات کی, بالکل ٹھیک ہے کہ اچھی انسان مدرسہ ایجوکیشن جو ہے ہماری پرووائڈ کر رہی ہے, لیکن ہمیں اس کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنلی اور ملک کو ایک آگے ترقی کی ایک راہ پہ بھی ڈالنا ہے, تاکہ ہم صرف ایک مورل ویلیوز اور ایک اخلاقیات کے ساتھ ساتھ ہم سائنس اور ٹیکنالوجی میں بھی ترقی کریں. جو میں نے ریسرچ کی تھی, میں تو کوئی مدرسے کا آدمی نہیں ہوں, پر میں نے جو ریسرچ کی تھی, جو ان کی لیٹسٹ کتاب مدرسے میں لگی ہوئی تھی 350 سال پرانی تھی. عربی پہ جو گرامر پہ کتابیں 950 اور 1100 سال پرانی ہیں. آپ جب تک جدید تعلیم میں بچوں کو نہیں لائیں گے, اس وقت تک آپ کیسے کریں گے؟ آج کی ٹیکنالوجی, آج کی ان کو سائنس, آج کی ان کو جیومیٹری, آج کا ان کو دیں. کھڑا کرنا ہے مدرسے کے بچے کو مسجد میں روٹی کمانے کے لیے نہیں, بلکہ سماج میں ایک سمبل, اسلام بھی پڑھ کے آیا ہے اور جدید تعلیم بھی رکھتا ہے. ہمارا یہ المیہ رہا ہے کہ یا تو ہم اس ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں یا اس ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں. تو مدارس میں سمجھتا ہوں تھوڑا سا انہیں ادھر آنے کی ضرورت ہے, جدید تعلیم سے آگاہ ہونے کی. میں یہاں ایک سرِ راہ ضرور بات کہوں گا پرائیویٹ سیکٹر پہ. مولانا نے بڑی اچھی بات کی اور پھر اس سے ذرا سے ہم پھسل گئے آگے. بات یہ تھی مولانا پھسل جاتے ہیں, آپ کا کہنا؟ نہیں, مولانا نہیں پھسلے, میرے خیال میں بحث پھسل گیا. مولانا نے بڑی زبردست بات کی اور میرے دل کو لگی تھی بڑی. بات یہ ہے کہ پرائیویٹ جو تعلیم دینا ہے, یہ کسی بھی گورنمنٹ کا بنیادی فرض ہے. بچوں کو مفت تعلیم دینا, عوام کو مفت علاج دینا, یہ 2 کام ہیں حکومتوں کے.